للہ زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ سبحان اللہ. صلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر البرا وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بھائی کے صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف شیخ طریقت جگر گوشہ شیخ المشائخ حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر عاشق حسین باربی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات تبلیغی، اصلاحی، تربیتی، ذو جہتین کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور میزبان مکرم برادر عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ عبداللطیف باربی صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے. میں برادر عزیز حضرت علامہ عبداللطیف باربی صاحب کا بار دیگر شکر گزار ہوں کہ جو بڑی محبت کے ساتھ راولپنڈی میں میرے غریب خانہ پہ تشریف لے گئے اور اس پروگرام میں حاضری کا حکم دیا. اس پروگرام میں اپنے آپ کو موجود پا کے آپ لوگوں کی زیارت کر کے
حضرت قبلہ پیر صاحب سے شرف ملاقات حاصل کر کے بہت زیادہ قلبی مسرت محسوس کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان محبتوں کو قبول کرے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے قائم ہے۔ یہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ ہم کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، اجنبیت کا ماحول نہیں رہتا، جہاں بھی جائیں حضور کے غلام ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اپنوں سے اٹھ کر پھر اپنوں میں آ گئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ دو جملے بہت ہی خوبصورت لکھے۔ آپ فرماتے ہیں سب تعریفیں ہیں اس پروردگار کے لیے جس نے پوری دنیا میں انسان بکھیر دیے، اور کروڑوں رحمتیں ہوں اس نبی رحمت پر کہ جس نے ان بکھرے ہوں کو جمع فرما دیا۔ ساری حمدیں ہیں اس ذات بے ہمتا کے لیے کہ جس نے رنگ برنگے انسان پیدا فرمائے، اور کروڑوں درود و سلام ہو اس برج نبوت کے نیر اعظم پر کہ جس نے اپنی تربیت سے اور نسبت سے سب کو یک رنگ بنا دیا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضر ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو مجلس ہے اس کی اہمیت و عظمت کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں خود بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتو، میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، پھر اپنی غذا لے لیا کرو۔ کہاں؟ جب جنت کے باغوں میں جاؤ۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مجالس الذکر وفی روایت مجالس العلماء۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ پہ میرے غلام بیٹھ کر اللہ کا میرا ذکر کرتے ہیں اور جہاں علماء کی مجلس جمع ہوتی وہی جگہ جنت کا باغ ہوتی ہے۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ تو یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ جنت کے باغ میں گزر رہا ہے۔ جلسے کرانے والے ہم پہ احسان کرتے ہیں کہ وہ جلسے قائم کر کے محنت کر کے مجلس سجا کر ہمیں گھروں کی نحوستوں سے اٹھاتے ہیں، بازاروں کی اور دکانوں کی نحوستوں سے اٹھا کر سیدھے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت ہم جنت کے باغ میں، اور پھر یہ دوہری جنت ہے اس لیے کہ مسجد خود جنت ہے۔ جنت کے پڑوس میں پھر جنت سجا کے بیٹھے، جنت کے ساتھ جنت بن گئی۔ تو یہ 15ویں صدی کا دور ہے۔ اب اس دور میں جس جگہ ہم حضور کا ذکر کر لیں، ہم جیسے گناہگار لوگ حضور کا ذکر کر لیں، وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں نا، اس لیے کہ جس پیغمبر کے فرمانے سے ہم نے بن دیکھا خدا مان لیا، کیا ان کے فرمانے سے بن دیکھی جنت نہیں مانے گا؟
انہوں نے فرمایا خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ وہ فرماتے ہیں یہ مجلسیں جنت کا باغ ہوتی ہیں، تو ماننا ہے کہ جنت کا باغ، لیکن یہ باغ فی الحال نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العزت دکھاتا نہیں ہے باغ، دکھا سکتا ہے مگر نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دکھا کے منوانا نہیں چاہتا، سبحان اللہ، دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، وہ ہر شے اپنے حبیب سے سنوا کے منوانا چاہتا۔ کیونکہ اگر ہم دیکھ کے مانیں گے تو پھر وسیلہ ہماری آنکھیں بنے گی ماننے کے لیے، اور اگر سن کے مانیں گے تو وسیلہ مصطفیٰ بنے گے۔ وہ نہیں چاہتا کسی مقام پر امت کے ہاتھوں سے حضور کا دامن چھوٹنے پائے۔ تو یہ 15ویں صدی ہے، ہم جیسے لوگ جہاں صرف ذکر رسول کر رہے ہیں وہ جگہ جنت کا باغ ہو گئی۔ اب آپ تصور کریں کہ ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ بلال اور اصحاب رسول کی ان مجلسوں کا مقام کیا ہوگا کہ جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود ذات رسول بھی ہوتی ہے۔ تو اصحاب رسول کی محفلوں کے مقام کو کوئی پا سکتا ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ سب سے آئیڈیل دور کون سا ہے، مثالی دور کون سا ہے حضور کی امت میں، آپ جانتے ہیں کہ وہ حضور کے صحابیوں کا دور، حضور کا دور، حضور کے غلاموں صحابہ کا دور، امام الانبیاء کے غلاموں۔ اس حدیث پاک میں حضور نے ہمارے گھر میں جو پریشانیاں ہیں نا، جو نحوستیں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو سینوں میں بغض پلتے ہیں، کہیں ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں، کہیں اولاد اور ماں باپ کے جھگڑے ہیں، کہیں اڑوس پڑوس کے جھگڑے ہیں، کئی نندوں کے جھگڑے ہیں، جتنی نحوستیں گھروں میں حضور نے اس ایک حدیث میں سب کا علاج بتا دیا۔ کیوں؟ وہ صرف رحمت بن کے آئے۔ امام الانبیاء کا اگر ایک ارشاد بھی مان لیا جائے تو زندگی کا کانٹا بدل جاتا، زندگی کا رخ پلٹ جاتا۔ حضور نے فرمایا جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں گھر پہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ رکھ دیے، کسی نے چونا کر دیا گھر پہ، کہ گھر میں نحوست ہے، جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے گھر میں۔ تو امام الانبیاء نے بتایا جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا تم اپنے گھروں کو ذکر کے مرکز کیوں نہیں بناتے؟ جب تمہارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا، اس کے رسول کا ذکر ہوگا، تو گھر جنت کا باغ بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اور جب گھر جنت ہو جائیں گے تو جنت پہ کسی کا جادو نہیں چلتا ہے، جنت میں بے برکتی نہیں رہتی، جنت میں نحوست نہیں ہوتی۔ تو امام الانبیاء بتا گئے کہ اگر چاہو اسی دنیا میں تو اپنے گھروں میں ہی جنت کا مزہ پالو، تو پھر اپنے گھروں کو ذکر رسول کا مرکز بنا۔ ہمارے گھروں میں نا یہ محفلیں ہوتی ہیں، بعض گھروں میں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، مگر وہ تو سالانہ ہوتی ہیں، اور سال میں بھی چند گھنٹوں کے لیے، تو بس اتنی دیر کے لیے گھر جنت بنتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ گھر مستقل جنت بن جائے، صرف سال میں 1-2 گھنٹوں کے لیے نہ بنے، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ ذکر نبی کی مجلس گھر میں سالانہ نہ ہو، روزانہ ہو۔ یعنی گھر میں جتنی عورتیں ہیں وہ سب نماز کے وقت مصلی پہ ہو۔ ایک نماز سے اگلی نماز کا انتظار بھی عبادت۔ یعنی اگر گھر کی افراد نے فجر کی نماز پڑھ لی اور پھر وہ عورتیں زور کے انتظار میں ہیں،
تو گھر میں پورا وقت ہی عبادت میں گزر رہا. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، مگر گھر میں ٹائم ٹیبل ایسا بنا رکھا تھا، نظام الاوقات ایسا وضع کر رکھا تھا کہ اپنی بیویوں میں، بیٹیوں میں، بیٹوں میں وقت تقسیم کر دیا تھا 24 گھنٹوں میں، کہ 2 گھنٹے کے لیے ایک بیٹا اگر مصلی پہ ہے نا گھر میں اللہ کا ذکر کر رہا تو اس کی اٹھنے سے پہلے دوسرا بیٹا مصلی بچھا کے بیٹھ جاتا، اس کی اٹھنے سے پہلے بیٹی بیٹھ جاتی تھی، اس کی اٹھنے سے پہلے بیوی بیٹھ جاتی تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ ان پیغمبروں کے گھروں میں 24 گھنٹوں میں 1 منٹ اور سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب رب کا ذکر نہیں ہو رہا ہوتا. اب یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، ہم چاہیں تو گھر کو 1 گھنٹے کے لیے جنت بنا لیں سبحان اللہ، یا گھر کو ہمیشہ کے لیے جنت بنا لیں. تو گھر جنت بن سکتے ہیں، لیکن اس میں ضروری ہے کہ پھر گھر میں جو رہنے والے ہیں نا وہ عمل وہ کریں جو جنتیوں والے ہیں. ہم گھروں میں عمل وہ کرتے ہیں جو جہنم لے جاتے ہیں، اور طلب یہ رکھتے ہیں کہ گھر جنت ہو جاتے ہیں. اس طرح گھر جنت ہو جاتے ہیں. یہ جو ملکہ زبیدہ تھی نا، ہارون رشید کی بیوی، اتنے بڑے بادشاہ کی یہ بیگم ہے کہ انگریز ہسٹورین لکھتے ہیں، تاریخ دان، وہ کہتے ہیں کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا ہارون رشید کی، اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا. 3 بر اعظم اس وقت مسلمانوں کی سٹیٹ میں آتے، سلطنت میں آتے، اور آج ایک چھوٹا سا ملک ہم سے زوال اور اس کو برباد کر کے رکھ دیا. اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہے، اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی، کہ ہارون دیکھتا کہ بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے تو بادل کے ٹکڑے کو خطاب کرتا، اسے کہتا کہ او بادل کے ٹکڑے، تو جس مرضی ہے، جس زمین پہ تیری مرضی ہے جا کے بارش برسا. بادل کے ٹکڑے کو کہتا جس زمین پہ مرضی ہے جا کے بارش برسا، اس لیے کہ جہاں بھی تیری بارش برسے گی وہاں محمد عربی کے غلام کی حکومت ہوگی، اور اس زمین کا خراج میرے خزانے میں آئے گا. اتنی بڑی سلطنت تھی، تو جب بادشاہ اتنی بڑی سلطنت کا ہے تو بیگم کے کتنے نخرے ہونے چاہیے تھے. آج تو ایک اے سی کی بیگم کا نخرہ نہیں اٹھایا جاتا، ایک ڈی سی کی بیگم کا نخرہ نہیں اٹھایا جاتا، اتنے نخرے ہیں. تو وہ اتنی بڑی سٹیٹ کا حکمران، مگر بیوی ملکہ زبیدہ خشیت عزتی میں ڈوبی رہتی ہے. زبیدہ نے 300 حافظ قرآن لونڈی خریدی تھی. اس وقت لوگ لونڈیاں خریدتے تھے نا، تو اس اللہ کی بندی نے جو لونڈی خریدی وہ قرآن کی حافظ ہوتی تھی، اور 300 حافظ قرآن لونڈیاں خریدی تھی اسے. اور جب سب کو جمع کیا تو انہیں بتانے لگی تمہاری ڈیوٹی صرف اتنی ہے، تم میرے محل میں رہو گی میرے ساتھ، جو میں پہنوں گی وہ تمہیں پہناؤں گی، جو میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو پیوں گی تمہیں پلاؤں گی. کھانے پینے میں، پہننے میں فرق نہیں ہوگا، رہنے میں فرق نہیں ہوگا، لیکن اپنی ڈیوٹی سنبھال لو. تم سب حافظ قرآن اور اپنا وقت تقسیم کر لو. میری طلب یہ ہے کہ میری کوٹھی اور محل میں 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی ایسا نہ گزرے جب رب کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو. وہ محلات میں رہنے والی شہزادیاں اپنے محلات کو جنت بنائے ہوئے تھے، اور آج یہ ہے کہ غریبوں کے محلوں میں حضور کا دین نہیں ملتا. اس وقت امیروں کے محلات میں حضور کا دین تھا، اور آج غریبوں کے محلے میں حضور کا دین نہیں ملتا. لیکن جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن عمل میں، گھر میں، ماحول میں اسلام نظر نہیں آتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی تھی. آگے سننا کہ حضور کیا کیا خبریں دے کے گئے.
اس کی بھی حضور نے خبر دی تھی کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. امام الانبیاء فرماتے ہیں میری امت پہ وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، یعنی جس سے پوچھو گے وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، مگر اسلام نظر نہیں آئے گا کردار میں. اور وقت آئے گا میری امت پر جب قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی، قرآن پر عمل معاشرے میں نہیں نظر آئے گا. اب اگر آپ بازار میں ایک ایک بندے سے پوچھے نا تم کون ہو مذہب میں، وہ کہے گا میں مسلمان ہوں. اپنے اس چک کے ایک ایک دروازے پہ دستک دے پوچھے تم کون ہو، وہ کہیں گے مسلمان. ریڑی والے کون مسلمان، کھوکھے والے کون مسلمان، کچہریوں میں کون مسلمان، جج مسلمان، وکیل مسلمان، دکاندار مسلمان، ہماری اسمبلیوں میں بیٹھنے والے سب مسلمان. جب سے پاکستان بنا اس کے تخت پہ آنے والے سب مسلمان. کوئی ہندو اور کافر کبھی تخت پہ نہیں آیا ہمارے ملک، وہ سب مسلمان، یعنی اپنے آپ کو سب مسلمان کہتے تھے. ایوب خان مسلمان، میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی ایوب کا دور تھا، ایوب خان مسلمان، پھر یحییٰ خان مسلمان، بھٹو مسلمان، اس کے بعد ضیاء الحق مسلمان، پھر بے نظیر مسلمان، نواز شریف مسلمان، زرداری کہتا ہے میں مسلمان، جنرل مشرف کہتا ہے میں مسلمان، عمران خان کہتا ہے میں مسلمان. جتنے آتے رہے وزرائے اعظم یا صدور کہتے ہیں سب مسلمان. امام الانبیاء کی حدیث پوری ہو رہی ہے کہ صرف نام رہے گا اسلام. میرے آقا کے غلاموں جب فٹ پاتھ سے لے کر اسمبلی ہال تک سب مسلمان ہیں، جب جھگی سے لے کر تخت تک سب مسلمان ہیں، تو پھر سوال یہ ملک میں کملی والے کا اسلام نافذ کیوں نہیں ہوتا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ یا رسول اللہ، حق جاری ہے، نعرہ حیدری، آستانہ پیر سواق شریف، آستانہ پیر بازو شریف، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نام کے مسلمان، کام کے مسلمان نہیں، کردار کے مسلمان نہیں. تو ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اجتماعی طور پر پوری قوم کو، انفرادی طور پر ہر فرد کو اپنے گریبان میں جھانکنا کہ میں کس درجے کا مسلمان ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، پورے کے پورے، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو. یعنی یہ نہیں کہ صرف سارا اندر رکھو اور باقی جسم سارا باہر رکھو، یا پاؤں اندر رکھ لو اور باقی جسم باہر رکھو، کہا نہیں، پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو. اور جو قومیں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنتی ہیں وہ دھوبی کے اس کتے کی طرح ہوتی ہیں جو نہ گھر کا رہتا ہے نہ گھاٹ کا رہتا ہے. آج اسی لیے ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری دو منہ ہیں، دو کردار بن گئے. دو منہ ہیں، دو کردار. امام الانبیاء کے غلاموں کہ جب کوئی جلسہ ہوتا ہے نا یا جمعہ آتا ہے تو ممبر کے سامنے، سٹیج کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لیتے. اور جب کسی بچے کی شادی ہوئی تو ناچنے والیاں منگوا کر سامنے بیٹھ کے رقص بھی دیکھ لیا. اللہ اکبر. گھر میں کوئی مر گیا تو حافظ بلا کر ختم قرآن بھی کروا لیے. اور گھر میں اگر بیٹے کی شادی ہے تو شادی پر ڈیک لگا کے نا طوائفوں کے گانے بھی چلا دیے. گھر کی الماری میں قرآن بھی پڑا ہے
اور مطالعہ کی میز پر فلمی میگزین بھی پڑے. ہماری کاروں میں، ہماری بسوں میں، ہمارے رکشوں میں، ہمارے ٹرکوں میں باہر لکھا ہے اللہ نبی وارث، ٹرکوں کے باہر لکھا ہے اللہ نگہبان، اور کاروں کے اندر اوپر میں چھت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی الحمد شریف کی یا کل شریف کی وہ سٹیکر سے لگا رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے. لیکن سفر کے دوران 4 گھنٹے کا سفر ہے، اسی کار میں سی ڈی چلا کے گانے بھی سنتے جاتے ہیں. اللہ بسوں کے باہر لکھا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا. اور بسوں کے اندر چلے جاؤ تو پہلے تو صرف گانے چلتے تھے نا، اب ٹی وی لگے اور فلمیں چل رہی ہیں، اور فلمیں بھی انڈیا کی چل رہی ہیں جو بنائی کافروں نے اپنے کفر کے مطابق. کیونکہ کافر تو کافر ہے، وہ جب بری شے بنائے گا تو اپنے کفر کے مطابق بنائے گا. لیکن ہمارا حال دیکھیے ہم کس حد تک برباد ہو چکے کہ کافروں نے اپنے کفر کے مطابق فلمیں بنائی انڈیا میں، اور انڈیا کی فلم اتنی وہاں نہیں دیکھی جاتی جتنی یہاں دیکھی جا رہی ہے. کشمیر کی آزادی کا جلوس نکلتا ہے نا، میرا انگلینڈ میں خطاب تھا برمنگھم میں کشمیر کے حوالے سے، تو میں نے انہیں کہا بھئی کشمیر کی آزادی کے تم جب جلوس نکالتے ہو تو جھنڈے پکڑ کے سب سے آگے ہوتے کہ کشمیر کو آزاد کرائے گا، مگر بڑے مجمع مجھے کوئی بتائے کہ جس کے گھر میں رات کو سونے سے پہلے انڈیا کی فلم نہیں دیکھی جاتی ہے. ہمارے بچے، میں یہ آزاد کشمیر میں جاتا ہوں نا مختلف شہروں میں خطاب کرنے، تو جس آبادی سے گزرتے ہیں وہاں اڈے پر یہ سی ڈیز کی دکانیں بنی ہوئی ہیں اور انڈیا کی طوائفوں کی ننگی تصویریں باہر لگا رکھی ہیں اور ان کی فلمیں بک رہی ہیں. اسی ملک کا ایک حصہ یعنی مقروضہ کشمیر، وہاں آگ لگی ہے، وہاں ہندو ان کی بیٹیوں کی عزتیں تار تار کر رہے ہیں، وہاں گھر جل رہے ہیں، وہاں وہ خون کی ہولی کر رہے ہیں، اور آزاد کشمیر میں انڈیا کی فلمیں بیچی جا رہی ہیں. انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ مسلمان قوم کا بدبختی کا مزاج بن گیا کہ جب غلام بنا لی جائے پھر پیٹتی ہے اور آزاد ہو جائے پھر ناچتی ہے ڈھول کے تاپ پر. اللہ غلام بن جائے پھر پیٹتی ہے، آزاد ہو جائے پھر ناچتی ہے. نہ اسے غلامی میں خدا یاد آتا ہے نہ اسے آزادی میں خدا یاد آتا ہے. ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ یہ دورہ کردار ہے. آپ درزیوں کی دکان پہ چلے جائیں، نائی جو بال کاٹتے ہیں ان کی دکانوں پہ چلے جائیں. یہ گھر گھر آگ لگی ہے، نائیوں کی دکان، درزیوں کی دکان. اوپر آپ دیکھیں گے یا اللہ یا رسول اللہ کے سٹکر لگے ہیں، اوپر لگا رکھے، فریم لگا رکھے، کسی نے سورہ یاسین کا لگا رکھے، اور اندر کیبل کا کنیکشن بھی دے رکھے، ٹی وی لگائے یا دیوار پر طوائفوں کی تصویریں لگی ہوں گی. اور ظالموں وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں مکمل طور پر اسلام میں داخل جاؤ. کیا مطلب؟ کہ تمہیں دیکھا جائے تو تمہارے تن سے من تک، اندر سے باہر تک، داخل سے خارج تک، ظاہر سے باطن تک، جدھر نظر جائے مصطفیٰ ہی مصطفیٰ دکھائی دے. تاجدار کائنات کی غیرت کا حال یہ تھا. حضور کے سامنے ایک صحابی آئے عبداللہ بن عمر، انہوں نے صرف اس رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے کہ جس رنگ کے کپڑے اس دور میں کفار پہنتے. باقی جو لباس تھا نا وہ پورا لباس اپنی کٹنگ میں، بناوٹ میں، ساخت میں سلا ہوا شریعت کے مطابق تھا. کیونکہ لباس کی ایک بناوٹ ایسی بھی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، وہ میں آگے ارز کرتا.
اب ان کا پورا لباس بنا ہوا شریعت کے مطابق تھا، صرف رنگ ملتا تھا کافروں کے کپڑوں کے رنگ کے ساتھ، صرف رنگ میچ کر رہا تھا۔ تاجدار کائنات کی جب نگاہ پڑی تو چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا، کیونکہ حضور کے دل میں جب غصہ آتا تھا نا تو چہرے پر بھی وہی نمایاں ہو جاتا، یعنی ظاہر باطن ایک تھا حضور کا، اندر خوشی ہے تو چہرہ بھی کھل اٹھتا تھا، سبحان اللہ، اندر غم اور غصہ ہے تو چہرے پر بھی غصہ آ جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه من ثياب الكفار، درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی حق تاریار آستان عالیہ پیر سواگ شریف زندہ باد، آستان عالیہ پیر بارو شریف زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ امام الانبیاء نے دیکھا رنگ ملتا ہے کافروں کے کپڑوں کے رنگ میں، اور غلام میرا ہے۔ آقا نے فرمایا یہ کافروں کے کپڑے پہن رکھے تو نے، ان هذه من ثياب الكفار، فرمایا میرا غلام ہو کر اس رنگ کے پہنے جس رنگ کے کافر پہنتے ہیں۔ اللہ، اب حضور ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آقا بتا رہے ہیں کہ اگر لاکھوں کے مجمع میں میرا غلام کھڑا ہو نا تو چونکہ میرا غلام ہے تو اس کے کپڑوں سے بھی پتہ چلے محمد عربی کا غلام کھڑا ہے۔ اس کے کپڑوں کا رنگ بھی بتائے کہ محمد عربی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب محرم آتا ہے پھر مسئلے پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کس رنگ کے کپڑے پہننے جائز اور کس کے ناجائز۔ آقا پسند نہیں کرتے کہ ان کا غلام اس رنگ کے کپڑے بھی پہنے جس رنگ کے کپڑے بد مذہب پہنتے ہیں۔ اسلام امتیاز چاہتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلام ہو یہ دیکھتے ہیں نا ہم نماز میں ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ ہاتھ کیوں بدوائے جاتے ہیں نماز؟ اس لیے کہ ہم بازار میں ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، ہم دکان پہ ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ہو تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، کچہری میں ہے تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں، شادی حال میں ہے تو ہاتھ کھلے رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا جب مسجد میں میری بندگی میں ہو تو ہاتھ باندھ لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور سے دیکھنے سے ہی بندہ سمجھ جائے کہ یہ عادت میں نہیں کھڑا، رب کی عبادت میں کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کئی بدبخت نماز میں بھی عادت میں رہتے ہیں، ہاتھ کھول کے رکھتے ہیں، عادت میں رہتے ہیں، عبادت میں نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرا غلام ہو کر وہ کپڑے پہن رکھے جس رنگ کے کافر پہن، اتار ان کپڑے مت پہن۔ انہوں نے عرض کی، اب سننا آگے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں کا رنگ نہ کچا ہے، ابھی پکا نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو کپڑے اتار کے نا میں رنگ اتار دیتا ہوں، کیونکہ رنگ سے ہی تو آپ نے نفرت فرمائی، تو میں رنگ ہی اتار دیتا ہوں کپڑوں، پھر کپڑے پہن لوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کپڑے اتار کر رنگ نہیں اتارنا، ان کپڑوں کو آگ لگا دو۔ ہر اس شے کو آگ لگا دو جو محمد عربی سے دور کر رہی ہے، جو آقا کی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں اسے آگ لگا دو، اسے ختم کر دو۔ یہ حضرت بابا فرید کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایبٹ آباد کی طرف جائے نا راول پنڈی سے آگے، ہری پور ہزارہ جو ہے اس کے قریب ایک کوٹ نجیب اللہ ہے۔
ایک گاؤں آتا ہے کوٹ نجیب اللہ. تو حضرت بابا فرید کا ایک بندہ وہاں کا مرید تھا کوٹ نجیب اللہ میں. تو کوٹ نجیب اللہ میں اس دور میں نا لنگیاں بڑی اعلیٰ اور خوبصورت بنتی. لنگیاں سمجھتے ہیں؟ لنگی دھوتی. تو وہ تھا بہت غریب، پورا سال محنت مزدوری کرتا. پرانے وقتوں کی بات، آپ کا زمانہ تھا. تو ہر سال نہ اپنے شیخ اور پیر کی زیارت کے لیے آتا. تو وہاں سے نہ ایک اعلیٰ قسم کی نہ نئی لنگی خرید کر اپنے پیر کو ہدیہ پیش کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی لنگی پھٹی ہوتی، پیر کو نہیں پیش کرتا. امام الانبیاء کے غلام ہر سال آتا تھا اور نئی لنگی پیش کرتا تھا. ایک سال غریبی نے ایسے پنجے جمائے نا اس کے گھر میں کہ سال کے بعد لنگی بھی نہ خرید سکا. اب سوچنے لگا کہ اب خالی ہاتھ کیسے چلا جاؤں. کہ جو بندہ ہر بار کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہو نا کسی جگہ، پھر خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی. کہنے لگا اب تو بڑی شرمندگی ہوگی، تنگ دستی ہے اور خرید بھی نہیں سکا. اب کیسے منہ دکھاؤں گا حضرت، خالی ہاتھ کیسے چلے جاؤں. تو پھر سوچا کہ چلو اس سال نہیں جاتا، میں جاتا ہی نہیں، شرمندگی سے بچ جاؤں. اس سال نہیں گیا امام الانبیاء کے گھر، مگر ہجر کی نہ بچی میں جلتا رہا، پیر کی جدائی میں تڑپتا رہا، اور محنت کی، مزدوری کی، بھوک کاٹی. اب عشق کیا انداز سکھاتا. جب اگلا سال آیا امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے 2 لنگیاں خرید لی. سبحان اللہ. ایک پچھلے سال کی قضا کی ادا میں اور دوسری اس سال. 2 خرید کر کہنے لگا اب تو شرمندگی نہیں ہوگی نا، اب تو پچھلی بھی کسر نکال کے جا رہا. دونوں لنگیاں خریدی اور وہاں پہنچا. حضرت کی خدمت میں پیش کی دونوں لنگی. حضرت بابا فرید نے لنگیاں دیکھی نا اور رونے لگ گئے. ایک خادم کو فرمایا آگ لے کے آؤ، آگ لاؤ. وہ آگ لایا، آپ نے دونوں لنگیوں کو نا آگ لگا دی. آگ لگا دی. اس غریب کی چیخ نکلی، کہنے لگا حضرت کیا غریب کا تحفہ پسند نہیں آیا؟ میں نے تو بھوک کاٹی تھی اور آپ کے لیے یہ تحفہ خریدا. کیا غریب کا تحفہ پسند نہیں آیا؟ میری لنگیوں کو آگ کیوں لگا دی دھوتیوں؟ اب سننا، یہی میرا پیغام ہے تمہارے لیے. آپ رو کر فرمانے لگے، حضرت بابا فرید فرمانے لگے بیٹا یہ گل نہیں، وہ اون چیز کو بھالا جیڑی یار کو جدا کرے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ان لنگیوں کے لیے، ان دھوتیوں کے لیے میرا یار مجھے ملنے نہیں آیا. جن لنگیوں نے ہمارے اندر جدائی ڈال رکھی ہے، وہ اون چیز کو بھالا جیڑی یار کو جدا کرے. اس چیز کو آگ لگاؤ جو یار سے جدا کر رہی ہے. یہ گھروں کا ماحول، یہ چلتے ہوئے ٹی وی، یہ چھتوں پر 2 ڈشیں، یہ کیبل کے کنیکشن، یہ رومانٹک ناول، یہ بہو بیٹیوں کا بے پردہ بازاروں میں پھرنا، اور یہ تمہیں محمد عربی سے دور کر رہا ہے. اور وہ چیز کو بھالا جڑی یار کو جدا کرے. عشق کا داماد ہے تو پھر عمل آؤ نا عشق کی طرف. عشق کی طرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرے ہم لگاتے ہیں. لیکن منافقت کا حال یہ کہ غلامی رسول میں موت قبول ہے مگر 5 وقت کی نماز قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت قبول ہے مگر گانے چھوڑنا قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں موت قبول ہے مگر چینے پر سنت نبی سجانا قبول نہیں ہے. اس محبت کو کون قبول کرے گا؟ یہ جو خاکے بنے ہیں نا، انگریز جو خاکے بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم حضور کی توہین کر رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلام 15ویں صدی میں بھی وہ خاکے بنا رہے ہیں اور ہر دور میں وہ بناتے رہے اس طرح کی چیزیں. اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے. کیا ثابت ہوتا ہے؟
کہ تمہارے میرے نبی نے کیسی ضرب لگائی تھی ان کے بڑوں کو. سبحان اللہ. کملی والے کی ضرب دیکھو. میرے آقا نے جو ٹھوکر لگائی تھی نا ان کے بڑوں کو، وہ 15ویں صدی آ گئی، اس ضرب کو ان کی نسلیں بھی بھلا نہیں سکی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں کیا کہنا تیرا اے آخری پیغمبر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سہر. اور تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مورے لگاتے ہیں جبین وقت پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کروٹ دنیا کی تیرا کسر ڈھا سکتی نہیں، اور آندیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہر دور میں وہ کیوں بنا رہی ہے خاکے؟ اس کے پیچھے ان کی تھنکنگ اور سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ پتہ ہے کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل میں جو حضور کا ادب ہے، محبت احترام، بار بار جب خاکے بنیں گے تو وہ ادب اور احترام کم ہو جائے گا. اب یہ حضور کے نام پر جب جوش کھاتے ہیں نا اور نکل آتے ہیں تو حضور کا ادب اور احترام گھٹ جائے گا. بار بار کی توہین جب یہ سہنا شروع کر دیں گے اور خاموش اور بے حس ہو جائے گا تو وہ ادب اور احترام سینوں سے نکل جائے گا. یعنی ان کی پلانگ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے سینوں سے حضور کی محبت نکال دو، ادب نکال دو. اور علامہ اقبال نے بہت پہلے اس سازش کو بے نقاب کیا تھا. اقبال کہتے ہیں کہ انگریز کی یہ پلانگ تھی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کہ یہ جو موت سے نہیں ڈرتا، یہ کون سی طاقت ہے جس نے اسے موت کا محب بنا رکھا ہے؟ تو جب اس نے انالیسس کیا اور تجزیہ کیا اور تلاش کیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے اندر عشق رسول ہے، کہ یہ اسی طرح موت سے محبت کرتا ہے اپنے رسول کے لیے کہ جس طرح یہ زندگی سے محبت کرتا ہے. اگر حضور کا ادب نکال دیا جائے سینے سے تو پھر یہ ہے کہ یہ موت سے بھی ڈرے گا، اور تاجدار کائنات سے اس کا تعلق کٹ گیا تو راکھ ہو جائے گا، بے حس ہو جائے گا، پھر جو مرضی ہے اس کی سیاست کریں گے. امام الانبیاء کے غلاموں، اگر حضور کا عشق ہو سینے میں، آپ دیکھ لیں لاہور سے ایک بندہ تھا جو معذور تھا معذور، توہین ہو رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت کا اپنی سنت ہے، طریقے ہیں، وہ ہر دور میں بندے پیدا کرتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جب اس رات نے دیکھا کہ اس دور کے جو ٹانگوں والے تھے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کیونکہ بہت سے اٹھے تھے دھرنے میں گئے مگر کنٹینروں سے باہر نہیں نکلے، تو دیکھا ڈرنے والوں کی جب ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو اللہ نے فرمایا میں اب مدینے والے کا ایسا عاشق اٹھا رہا ہوں جس کی نہ ٹانگیں ہیں نہ کبھی کانپ سکتے ہیں. دیکھو معذور بندہ ہے، ویل چیئر پہ آیا ہے، اور جس کی ٹانگیں بھی نہیں. محمد عربی کے غلام کا روب دیکھو کہ وہ معذور جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھنے والا اس سے کانپ رہا ہے. یہ ہے حضور کی نسبت کی دمک، یہ ہے حضور کی نسبت کا روب. اور میں تو چیلنج کرتا رہا ہوں اس عاشق رسول سے ٹکر لینے والوں، تم نے تحریک کو بہت دبانے کی کوشش کی، میرا آج بھی چیلنج ہے. تم نے جیلوں میں بھیجے عاشقان رسول اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ان پر، لیکن تو ہے تخت پر، وہ ہے مصطفیٰ کے مسلح پر. تو بھی آ روڈ پر اور اپنی حفاظت ہٹا، اپنے سیکورٹی گارڈ ہٹا دے. ہم اس عاشق رسول معذور کو بھی لاتے ہیں روڈ پر. تو ہے تخت والا، وہ ہے مسلح والا. تجھے تیری اوقات سمجھ آئے گی اللہ کی عزت کی قسم، اور تو جوتوں میں ڈوب جائے گا، وہ عاشق پھولوں میں ڈوب جائے گا.
रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। समझ रहे? तो ताजदार कायनात के गुलामों आज भी ताजदार कायनात अपने गुलामों को यूं इज्जत देते हैं। ये तख्त पर बैठने वाले भी उनके दम कदम से कांपते हैं और डरते हैं। तो मेरे आका के गुलामों, ये पलानत थी उनकी कि ये फाका का जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकल। ये केबल के कनेक्शन और ये सारा कारोबार, और देख लें ये हमारे इश्तिहारों पर, ये जो हमारे यहाँ बेअदबी हो रही है ना, इस तरफ तवज्जो नहीं है किसी की। खुदा के लिए इस पर तवज्जो दें। जब ये शुरू हुआ था मैं उस वक्त भी चीखता रहा हूं। मेरे आका के गुलामों, ये हुजूर का जो नक्शे नालैन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। सुभान अल्लाह। इसकी अजमत पर उलमा ने किताबें लिख रखी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी की कोई मुराद पूरी ना होती हो तो आधी रात को उठे, गुस्ल कर ले, मुसल्ले पे आ जाए, सर पे पगड़ी ना रखे, हुजूर का नक्शे नालैन रखे, सुभान अल्लाह, और इसका वास्ता दे, अल्लाह तकदीर बदल देते, सुभान अल्लाह। लेकिन हमने क्या किया, इस नक्शे नालैन को हमने झंडियों पे बना दिया, इश्तिहारों पर बना दिया, इश्तिहार दीवारों पर लगे, हर दीवार के साथ गंदी नाली जा रही होती, रात को बारिश हुई, आंधी चली, सब कुछ नाली में बह। वो झंडों पे बनाना ये जरूरी नहीं था। इश्तिहारात और नक्शे नालैन से बढ़कर हमने आज ये नादानी की कि हमने इश्तिहारों पर हुजूर की पगड़ी का अक्स बना दिया। जिसके नालैन को चूमने के लिए अर्ज तरसे, उसकी पगड़ी का मुकाम क्या होगा? और वो इश्तिहार बने हुए वो गंदी नालियों में बह गए। ये तो अभी रहमत की बारिश हो रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम पर पत्थर बरसे वो भी बजाए कि हमें मालूम नहीं हमने कितनी तौहीन कर दी। ये इश्तिहारों पर बनाना ये फर्ज वाजिब नहीं था, ये जरूरी नहीं थी। ये झंडियों पे बनाना ये फर्ज वाजिब जरूरी न था, और बेअदबी से बचाना इसे जरूरी था। ये कारोबारी लोग जो है ना, ये तो पूरा साल सोचते रहते हैं कि अगले साल रबीउल अव्वल में कौन सा नया आइटम पेश करें ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाए। उन्हें इससे गरज नहीं है कि कौम जो है वो और गुमराह हो जाएगी, बेअदब हो जाएगी, गुस्ताख हो जाएगी। तो इतनी लाजवाल नेमत थी ये नक्शे नालैन, हमने इसको कितना आम कर दिया और फिर इसकी नाकदरी हो रही है। इसी तरह इश्तिहारात पर जरूरत की इबारत लिखनी चाहिए, लेकिन होता क्या, इश्तिहार बनते हैं ना, इश्तिहार तो मकसद ये है कि लोगों को इत्तला हो जाए कि जलसा फुला वक्त में फुला मस्जिद में हो रहा है, लेकिन इश्तिहारों पर आयतें लिख देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं थी। किसी वली का उर्स है तो वला इन्ना औलिया अल्लाह, इस तरह की आयत। हुजूर का जलसा है तो फिर वमा अरसलना का वरफाना लका ज़िक्रा इला आखिर, इस तरह लिख देते। इनकी तो जरूरत नहीं थी, लिखने की जरूरत न थी, बेअदबी से बचाना जरूरी था। मगर आप तसव्वुर करें कितनी बेअदबी हो रही है। तो एक तो ये मेरा पैगाम है, अपने आप को इस बेअदबी से बचाइए, क्योंकि हमें नहीं मालूम इस नक्शे नालैन का मुकाम क्या। इमाम अल अंबिया के गुलामों, ये जो मैं अब बात फैला नहीं सकता क्योंकि वक्त मुतहम्मिल नहीं रहता। इंडिया की जो तारीख है ना बरे सगीर पाक व हिंद की, यहाँ की बड़ी अजीब तारीख है, इसलिए कि बेशुमार कौमों ने यहाँ हुकूमत की। कभी खानदान तुगलक आया, कभी गौरी आया, कभी खानदान गुलामा आया, कभी मरहजे आए, कभी सिख आए, कभी हिंदुओं ने हुकूमत की, कभी मुगलों ने हुकूमत की। इन तमाम खानदानों में से एक खानदान था तुगलक खानदान, उसका एक हुक्मरान गुजरा है फिरोज शाह तुगलक, और ये खुशबख्त बादशाह था कि जिसके पास एक पत्थर था जिस पे नक्शे पाए मुस्तफा बना हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात से अब बात निकल, पत्थर था, ताजदारे कायनात ने उस पे कदम रखा था और पत्थर मोम हो गया था, और अपने सीने पर पत्थर ने महबूब के कदमों का नक्श ले लिया था। सुभान अल्लाह। वो पत्थर इस बादशाह को कहीं से मिल गया। अब ये क्या करता, सोने के बक्से में उसे रखा था,
वेलवेट लगा के अंदर और खुशबू से बसा रखा। सुबह उठता, तहज्जुद के लिए गुस्ल करता, फिर तहज्जुद पढ़ता, फिर फजर की नमाज पढ़ता, फिर कुरान पढ़ता, फिर अब तख्त पर बैठने का वक्त आ रहा है, फिर लिबास फखरा पहनता और फिर वो नक्श मंगवाता, नक्श वाला पत्थर, उसमें पानी डालता और पीता और नमी मुंह पे मल लेता और फिर बीवी और बच्चों से कहता, हाँ अब मैं तख्त पे बैठने के काबिल हो गया। इस तरह जिंदगी बीत रही थी। ताजदार कायनात के गुलामों, इसका एक ना खालाजाद या चचाजाद भाई था, फतेह खान, जिसको फतेह खान आप पंजाबी में कहते हैं, फतेह खान। तो वो कई बार बचपन का दोस्त था, वो इसे कह चुका था कि यार तेरे पास तख्त भी है, हुकूमत भी है, ताज भी है, तो तू मेहरबानी करके ये हुजूर का जो नक्शे पां है ना, ये मुझे दे दे। वो मांगता रहता और जब भी वो मांगता तो ये तुगलक, फिरोज शाह तुगलक उसे कहता यार अल्लाह की इज्जत की कसम, ये ताज और तख्त और हुकूमत तू ले ले, हुजूर का नक्श नहीं दे सकता। सिर्फ नक्शे पाए मुस्तफा, ये ना मांग मुझसे, मैं ये नहीं दे सकता। वो इस तलाश में रहता था कि किसी दिन इसका दिल बहुत खुश हो ना और अच्छे मूड में हो, खुशगवार माहौल हो, तो उस वक्त मैं मांगू और ताकि ये इनकार न करे। तो वो इस तलाश में था। एक दिन उसने देखा कि बात बात पे ना ये खुश हो रहा था, हंस रहा था फिरोज शाह तुगलक। तो फतेह खान कहने लगा यार मैं कई बार तुझसे ना मांग चुका हूँ, तू बचपन का साथी है यार, यारों के लिए जान दे देते, तो वो दे देना मुझे नक्शे पाए मुस्तफा। मौके की तलाश में थे। तो फिरोज शाह ना टेक लगा के बैठा था, उठ बैठा। उसने कहा चल अपना हाथ मुझे पकड़ा, तू यार कई बार मांग चुका, चल आज एक फैसला कर देते। उसने कहा क्या फैसला कर? उसने कहा तू मुझसे वादा कर, मैं तुझसे करता कि हम में से पहले जो मर जाएगा ये नक्शे पाए मुस्तफा उसके सीने पे रख कर कब्र में दफन कर देंगे। जो पहले मरेगा ये उसका हो जाएगा। जब ये बात की फतेह खान खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा फिरोज शाह अगर ये उसे मिलेगा जिसने पहले मरना, तो फिर मुझे रब्बे मुस्तफा की कसम अब पहले मैं ही मरूंगा। समझो इस नक्श का मुकाम क्या है। फिरोज शाह कहने लगा तू यार जज्बात में है, अल्लाह के बंदे, मौत जिंदगी के फैसले ना तू करता ना मैं करता, ये तो उसने करना, ये तो वो जानता है पहले कौन मरेगा। उसने कहा मैं तुझे कसम खा के बता रहा हूं अब पहले मैं ही मरूंगा। मजलिस खत्म हुई, वो उठ के चला गया फिरोज शाह। फतेह खान ने क्या किया, ये घर नहीं गया, अस्तबल में गया, घोड़ा निकाला इसने, उसकी पुष्ट पर बैठा, पानी पथ की तरफ जा रहा, क्योंकि वहां हजरत कबीरुल औलिया रहते थे जो मुस्तजाबुद दावत थे, जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। अब ये सरपट घोड़ा दौड़ा के वहां जा रहा है। फतेह खान जा रहा है कबीरुल औलिया से दुआ करवाने कि मैं पहले मर जाऊं। लाओ दुनिया का कोई हसीन कि जिसके मुहिब्बीन ने, जिसके आशिकों ने सिर्फ नक्शे पाने के लिए अपनी जिंदगी वारी हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जिंदाबाद खत्म नबूवत, जिंदाबाद खत्म नबूवत, साजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, साजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। लाओ दुनिया का कोई हसीन कि जिसके पाक का नक्श पाने के लिए जिंदगी कुर्बान हो रही है और मौत से मौत मांगी जा रही है। हजरत कबीरुल औलिया के दरवाजे पे पहुंचा फतेह खान, वहां गुलामों से पूछा हजरत किधर है? उन्होंने कहा जी अंदर, हजरत तो इस वक्त हालत शुक्र में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि औलिया पे ना दो कैफियतें वारिद होती, कभी हालत साफ में होते हैं, कभी शुक्र में। तो जब हालत शुक्र में होते हैं ना, तो उस वक्त यार में तजल्लियां डाली होती है, पर्दे उठे होते हैं, तो उस वक्त बस उससे लगी होती है। और उन्होंने कहा इस वक्त मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि हालत शुक्र में हजरत। तो वो कहने लगा कि कोशिश करो मुलाकात। उन्होंने कहा इस वक्त हो ही नहीं सकती। उसने कहा क्यों?
کہنے لگے اس حالت میں جو حضرت کے سامنے چلا جائے نا، جس پر حضرت کی نظر پڑ جائے وہ بندہ پھر زندہ نہیں رہتا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا، اس نے کہا میرا نصیب، میں یہی تو مانگنے آیا تھا، میرا نصیب دیکھو، میں یہی تو چاہتا ہوں۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اگر ان کی نظر مارتی ہے تو مجھے مرنے دو، کیونکہ یار کا نقش پا مل جائے گا۔ اندر داخل ہوا، حضرت ایک دیوار کے ساتھ نا ٹیک لگا کے کھڑے تھے، ڈنڈا ہاتھ میں اور ٹیک لگا کے، نیچے زمین پر نظر سجدے کی جگہ، وہیں سے تجلیات پڑ رہی تھی، وہیں سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ وہ سامنے دیوار کے ساتھ نا فتح خان یوں کھڑا ہو گیا، اب ایک نظر کا منتظر ہے کہ نظر کب اٹھتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے ولی نے نظر اٹھائی اور فتح خان کی طرف دیکھا اور نظر ڈال کے نا پتہ کیا فرمایا؟ حضرت کبیر الاولیاء فرمانے لگے فتح خان وہ بہت ضدی ہو مگر پھر بھی پیارے لگتے ہو۔ وہ بیٹا بڑے ضدی ہو مگر پھر بھی پیارے، کیونکہ ضدیں بھی تو کئی اچھی ہوتی ہیں، ہر ضد بری بھی تو نہیں ہوتی، کہ بہت ضدی ہو مگر پیارے لگتے ہو۔ ایک نظر ڈالی اللہ کے ولی نے اور فرمایا جا میں نے تیرا کام کر دیا۔ میرے آقا کے غلاموں، فتح خان وہاں سے نکلا، پھر گھوڑے پہ بیٹھا کہ جلدی جلدی پہنچوں میں۔ جب وہاں سے نکل رہا تھا نا تو پھٹے کپڑوں میں ایک فقیر لیٹا ہوا تھا دروازے پر، اس نے سار اٹھایا، اس نے کہا فتح خان تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب تیرا دلی پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ فقیر کہنے لگا تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب دلی پہنچنا تیرا مشکل ہو جائے گا۔ فتح خان گھوڑے پہ بیٹھا اور اس ڈر میں نا گھوڑا دوڑا رہا ہے کہ راستے میں مر گیا تو کہیں مجھے پردیسی سمجھ کے دفن نہ کر دیا جائے، اور جس نقش کے لیے موت سے پیار کیا تھا کہیں یار کا وہ نقش پہ رہ نہ جائے۔ سر پٹ گھوڑا دوڑایا اس نے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، دلی سے ابھی کافی دور تھا کہ راستے میں فیروز شاہ نے محسوس کیا کہ گھوڑے کی پشت پہ نہ مجھے نیند آنے لگے۔ یہ بہت حیران تھا کہ آج تک مجھے گھوڑے پہ نیند کبھی نہیں آئی، یہ آج نیند کیوں آنے لگی؟ بڑی کوشش کی اپنے آپ کو جگہ رکھنے کی، مگر نیند نے دبوچ لیا اسے۔ گھوڑا رک گیا، وہ گرا گھوڑے سے اور نیچے گرا اور گرتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، گہری نیند میں چلا گیا فیروز۔ میرے آقا کے غلاموں، ادھر اس کی آنکھ لگی، ادھر مقدر جاگ اٹھا۔ آنکھ سو گئی مگر وقت جاگ اٹھا۔ کیوں؟ امام الانبیاء خواب میں تشریف لائے، تاجدار کائنات نے بازو پھیلائے، فرمایا فتح خان وہ میرے نقش پانے کے لیے نالینگ ہے، پاک کا نقش پانے کے لیے تو مرنا چاہتا ہے، نقش والا خود تجھے سینے لگانے آیا، میرے سینے لگ جا میرے دیوانے۔ آقا نے سینے لگایا، فیروز شاہ کی چیخ نکلی خواب میں، عرض کی تاجدار کائنات اب جب سینے لگایا اتنا قریب کیا تو اب جدا نہ ہونے دینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹا میں تجھے لینے ہی تو آیا ہوں۔ آقا نے سینے لگا کے تھوڑا دبایا نا تو فیروز شاہ کی روح پرواز کر گئی۔ آئے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تو جگہ کر چلے گئے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور آئے اور روح بھی لے کے چلے گئے۔ اب اس درخت کے نیچے جہاں گرا تھا نا، اب اس کی میت پڑی تھی۔ کچھ لوگ گزرے، سوار جا رہے تھے دلی کی طرف، انہوں نے کہا یہ کون مر گیا یہاں؟ جب پلٹ کے دیکھا تو وہ فیروز شاہ فتح خان تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو فیروز شاہ کا یار خالہ زاد بھائی، اٹھاؤ یہ تو یہاں فوت ہو گیا۔ جب لے گئے وہاں پہ فیروز شاہ کو انہوں نے بتایا تو فیروز شاہ نے پھر خود غسل دیا میت، خود جنازہ پڑھایا، قبر میں خود اتارا اور رو کر کہنے لگا اب وہ نقش پائے مصطفیٰ لاؤ کہ یار سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے۔ میرے آقا کے غلاموں، وہ پتھر لائے جس پر حضور کا نقش تھا، قبر میں کھڑے ہوئے، فیروز شاہ نے اس میں پانی ڈال کے پیا، نبی چہرے پہ ملی، اور کفن ہٹایا سینے سے اور الٹا کر کے نہ سینے پر پتھر رکھ کے قبر سے باہر نکلا۔ اب جو جملہ کہا وہ سننا، جملہ کہا جو اس نے جو بات کی، تو اس نے یوں سلامی دی فیروز شاہ نے، اس نے کہا فتح خان حکومت میرے پاس تھی، تخت میرے پاس تھا، تاج میرے پاس تھا،
فوج میرے پاس تھی مگر میں ہار گیا تو جیت گیا. تجھے عشق نبی کی فتح مبارک. تو یہ ہے نقش نالین مصطفیٰ، یہ ہے اس کی عظمت جسے ہم نے نالیوں میں بہا دیا، جسے ہم نے نہ جانے کیا کہاں بہا دیا. صرف اگر بیت بنانے ہیں تو وہ بناؤ، لیکن پھر ان کی حفاظت بھی کرو. لیکن یہ اس طرح کپڑوں پہ اور اس طرح نہ بناؤ جس سے بے ادبی ہوتی ہے. تو میرے آقا کے غلام ہوتا ہے دار کائنات کا نقش نالین، اس کی یہ عظمت ہے. تو معاشرے میں بہت سی خرابیاں ہیں. اگر کسی ایک پر بھی گفتگو کی جائے نا صحرا سے تو وقت متحمل نہیں ہوتے، کیونکہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھل نہیں. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. ایک طرف ہمارے بچوں کی بے راہ روی ہے، دوسری طرف ہماری بہو بیٹیوں کی بے پردگی، تیسری طرف معاشرے میں پھیلا ہوا انارکی اور بد امنی کا نظام، اور مسجد خالی کے بازار بھرے ہیں، بے غیرتی کے اڈے آباد ہیں، بازار بھرے ہیں اور مسجد ویران. مدرسوں میں خاک اڑ رہی. گھروں میں جاؤ مسلمانوں کے تو قرآن پوچھنا پڑتا ہے کہاں پڑھا ہے. ٹی وی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایل سی ڈی کی ضرورت نہیں پوچھنے کی، اس لیے کہ قرآن چھپا رکھا ہے، ٹی وی سامنے سجا رکھا ہے. اور جسے ہر وقت سامنے رکھنا تھا اسے تو نے چھپا دیا، اور جسے گھر میں بھی نہیں لانا تھا اسے تو نے سجا رکھا ہے. ان گھروں میں کہاں سے حضور کی رحمت تشریف، کہاں سے اللہ کا کرم اترے گھروں کے اندر، کہ گھروں میں کام جہنمیوں والے کر رہے ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کا ماحول جنت کا بن جائے. کیسے جنت کا ماحول بن سکتا ہے؟ اس لیے ان جلسوں کا مقصد یہ ہے، یہ جو ہم نے سجاوٹ کرتے ہیں نا یہ حضور کا جشن ہے. جو چراغاں کرتے ہیں یہ جشن ہے، جو گھر سجاتے ہیں یہ جشن ہے. لیکن 5 وقت اذان سن کر مسجد میں آنا یہ کملی والے کا مشن ہے. اور حضور سے تعلق تب تک پکا نہیں بنتا جب تک دونوں کام نہ کیے جائے، جشن منایا جائے، شریعت اپنائی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو نا جلوس نکالتے ہیں، گھر صاف کر لیتے ہیں، گلیاں صاف کر لیتے ہیں، چوک صاف کر لیتے ہیں، سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں. کیوں صاف کرتے ہیں؟ اس لیے کہ صبح ہم نہیں گزرنا ہے نا جلوس لے کے، کہتے ہیں چوک صاف کر دو، گلیاں صاف کر دو. لیکن مدینے سے ایک آواز آتی ہے، حضور آواز دے رہے ہیں کیا؟ کہ میرے نادان امتی تو نے وہ گلیاں اور گھر تو صاف کر لیے جہاں سے تو نے گزرنا، تو نے وہ چوک صاف کر لیے جہاں سے تو نے گزرنا، اور تیری 50 سال عمر ہو گئی، تیری داڑھی سفید ہو گئی، تو ابھی تک وہ دل صاف نہ کر سکا جہاں میں نے ٹھہرنا ہے، اور تو ابھی تک وہ آنکھیں پاک نہ کر سکا جنہیں جلوہ میں نے دکھانا ہے. دیکھو نا امام الانبیاء کے غلاموں، ہم نے لاکھوں میٹر کپڑا بازاروں میں لگا دیا بینر بنا کے، اوپر لکھوا دیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، بعد نے آیتیں لکھوا دی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کتنا کپڑا لگاتے ہیں بازاروں میں منع نہیں کر رہا ہوں، لگائیں، مگر دوسرے پہلو پر بھی تو نظر رکھیں. کیونکہ ہمارے بعض لوگ جو سچی نظر رکھتے ہیں وہ اس پہ خوش ہوتے رہے، دیکھو جی ہر سال جھنڈے بڑھتے جا رہے ہیں، ہر سال بینر بڑھتے جا رہے ہیں، ہر سال چراغاں بڑھ رہا ہے. وہ ادھر دیکھتے ہو ادھر بھی تو دیکھ. یہ کون سی محبت ہے مدینے والے کے ساتھ کہ ہر سال تیرا چراغا بینر جھنڈے بڑھتے رہے اور ہر سال بہو بیٹیوں کے جسم کے کپڑے گھٹتے رہے. عورتیں پورا لباس پہنتی تھیں، بازو ختم کرتے کرتے کندھوں تک ننگی ہو گئی. بین والے کرتے پہنتی تھی، گریبان اور گلے میں اتنے کھلے کیے کہ چھاتیاں اور نیک لائنیں نظر آنے لگی. وہ بڑی بڑی چادروں کی بکل میں رہنے والی بیٹیاں اب دوپٹے بھی سروں سے اتار کر میک اپ کر کے بازاروں میں پھرتی ہیں. آقا کیسے پوچھوں گے؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے میری امتی، یہ لاکھوں میٹر کپڑا جو تو نے بازار میں لگایا یہ تو تیری خوشی تھی کہ تجھے میرے جیسا رسول مل گیا. یہ تیری خوشی تھی، اتنا کپڑا تو نے بازار میں لٹکا دیا. لیکن سن، اگر جوان بیٹی کو سکول بھیجتے وقت صرف 2 میٹر کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو میری خوشی تھی. ہم ہر سال اپنی خوشی دیکھتے رہے،
हमने नहीं देखा हुजूर की खुशी किस शय में है। आज घरों में जहां कुरान गूंजता था वहां अब 24 घंटे टीवी पर गाने चलते हैं। जवान लड़के जिनकी जेब में रोना आता, कभी सूरह यासीन होती थी, अब टच मोबाइलों पर आंखों की बदकारी में मुब्तला रहते हैं। तो इन जलसों का ये मकसद है कि अमलन ताजदारे कायनात की गुलामी में आओ, अमलन हुजूर के गुलाम बन जाए। मेरे आका के गुलामों जो अमलन गुलाम बनते हैं उनके राब्ते मदीने से जुड़ जाते और ऐसे जुड़ते हैं जैसे गाजी मुमताज कादरी का जुड़ा था। इसी दौर का बंदा है ना। हम पिंडी में थे और वो पिंडी जेल में थे, हमें पल पल की खबर आ रही थी। अभी गाजी को 3 महीने हुए थे जेल में, अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। हमारे एक आलिम बड़ी अप्रोच के बाद अंदर मिलने गए जेल में और गाजी से पूछने लगे, गाजी मैं सिर्फ इसलिए अंदर आया हूं तेरे तक, ये पूछना चाहता हूं कि जिस रसूल ने पत्थर मारने वालों को भी दुआएं दी हैं, तूने तो अपने नबी पे जान कुर्बान की, तो बता जेल की कोठड़ी में वक्त कैसा गुजर रहा है? कोई मदीने से खैरात आई है? कोई भीख मिली मदीने से? तो गाजी सवाल पर चौंक उठा और चीख निकली गाजी। तो कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, गाजी मुमताज ने कहा मौलाना कुछ ना पूछिए, मैं जब से जेल में आया हूं मुझे 12 बार दीदारे मुस्तफा नसीब हो चुका है। गाजी मुमताज ने कहा लोगों की नजर में ये जेल है, बंदों की नजर में जेल की कोठड़ी है, मेरे लिए कमली वाले ने मदीने की गली बना दी है। 3 महीनों में 12 बार हुजूर का दीदार हो चुका है। तो ताजदारे कायनात बता रहे अगर तेरी डोरियां वफा की मेरे साथ पक्की हैं तो मुझे मालूम है आशिकों के घर कहां हैं और आशिकों की जेल कहां है। मेरा गुलाम जहां भी हो हम अपनी नजर में रखते हैं। इसलिए मेरे आका के गुलाम हो, घर के माहौल को बदलो अगर हुजूर को खुश करना, वो बेटियों का लिबास बदलो अगर हुजूर को खुश करना, उन्हें शरीयत वाला पर्दा करना सिखाओ। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये यूरोप वाले जो खाके बना रहे हैं, बस आखिरी पैगाम ये इसीलिए बना रहे हैं कि इनके दिल से हुजूर का अदब और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। अब पता है बदला लेने का तरीका क्या है? जो सबसे बड़ा तरीका मैं जानता हूँ, ये एहतजाज एक तरीका है, पूरी दुनिया में होता है अपने जज्बात का इज़हार, लेकिन सबसे बड़ा तरीका क्या है कि इस दौर में अगर मेरा पैगाम सब तक पहुंच जाए तो हम अपने मुल्क से 1 करोड़ जवान ऐसे उठाएं कि जो अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल सजा लें। और डेनमार्क के उन गुस्ताखों को बताएं, उन्हें बताएं तुमने तो खाके इसलिए बनाए थे हमारे दिल से रसूल निकल जाए। और नादानो हमारे चेहरे देखो, चेहरों पर भी मुस्तफा नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा। हमारी बहु बेटियां जो बेपर्दा फिरती हैं, अगर बदला लेना है डेनमार्क वालों से खाकों का, फ्रांस वालों से खाकों का, जो बेपर्दा है वो शरीयत वाला पर्दा और बुर्का पहने। और 1 करोड़ बच्ची मुल्क में बुर्का पहनकर बताए, उन्हें पैगाम दे तुमने खाके इसलिए बनाए थे कि हमारे दिल से हुजूर निकल जाए। हमारे पर्दे और बुर्के देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि सिर्फ दिल में नहीं हमारे लिबास में भी मुस्तफा है। पर उनसे बदला लेने का ये तरीका है। इसलिए मेरा पैगाम है मेरे आका के गुलामों, है तुझको संभलना तो है अब वक्त संभल जाओ, वरना इतना कीचड़ बना देंगी ये बेगैरत हुकूमतें कि फिर तुम संभल भी नहीं सकोगे। है तुझको संभलना तो है अब वक्त संभल जा, है बहरे अमीक अपने किनारों से उछल जा। गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल, ये केबल के कनेक्शन, ये टच मोबाइल, ये LCDs, ये VCD, ये DVD, ये फिल्में, ये ड्रामे, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का बेहयाई पे मबनी निजाम, ये गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल। ये सब जाल है तेरे ईमान को फांसने के लिए। गाफिल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल, और तू बाज है बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा। तू बाज है मोहम्मद अरबी का गुलाम है, बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा। और बातिल से न डर, जंग के मैदान में उतर जा। रख हक पे नजर, माहो सुरैया से गुजर जा। और की तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत कि मरना है तो डर, मौत से जीना है तो मर जा।
اپنے آپ کو دہلیز مصطفیٰ سے جوڑ دو، چوکھٹ مصطفیٰ سے جوڑ دو. کہ دنیا کی کوئی رنگینی، کوئی لالچ، کوئی خوف اور کوئی طاقت تمہیں در رسول سے ہٹا نہ سکے اور جدا نہ کر سکے. تو میں اپنے محترم بھائی حضرت علامہ عبداللطیف باروی صاحب اور دیگر ان کے دوستوں کا اور آپ بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی محبت اور شفقت فرمائی اور مجھے اس پروگرام میں حاضری کا شرف بخشا. اللہ رب العزت سب کا آنا قبول کرے اور سب کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے اور دارین کی برکتوں، نعمتوں، عظمتوں اور سعادتوں سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.